السلام علیکم۔ قرآنک ریفلیکشن میں حاضر۔ آج 5ویں صورت المائدہ پر بات ہوگی۔ میں نے اس صورت کو نام دیا ہے ڈیوائن لیجسلیشنز۔ 120 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل یہ ایک مدنی صورت ہے۔ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ المائدہ کا مطلب وہ معجزے والا ٹیبل سپریڈ ود میل ہے، جسے دسترخوان نعمت بھی کہہ سکتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر ان کے حواریوں کے لیے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا۔ اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 112 سے 115 میں تفصیل سے ہے۔ اس صورت کو ایک اور نام العقد بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے قوانین، اصول و ضوابط اور ڈائریکٹیوز ہیں، جن کی تعداد تقریباً 18 بنتی ہے، اور وہ عہد و وفا، حج، شادی، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، غیظ و غضب، خوراک سے متعلق ہیں۔ اس صورت کی ابتدائی آیات کافی مقبول ہیں۔ مثلاً بعض مفسرین کا خیال ہے کہ پہلی 4 آیات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو خط بھیجا تو ان میں پہلی 4 آیات لکھی تھی۔ اسی طرح تیسری آیت مبارک یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ پہلی 2 آیات کا طرز خطاب نہایت شاندار اور پرامید قسم کا ہے، جس میں بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اظہار ہے۔ شروع میں عہد پورا کرنے کی بات ہوئی ہے، پھر نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم ہے، جس کا مطلب بھلائی کی طرف راغب ہونا اور برائی چھوڑ دینا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مظلوم تو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ نعمت کا ذکر اور اللہ کے آخرت سے متعلق عہد و پیمان ہیں۔ حلال و حرام کا بڑا واضح چارٹر دیا گیا ہے۔ وہ چیزیں حلال ہیں جو اپنے مزاج کے لحاظ سے انسان کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں، اور انسان کا ذوق بھی ان کو کھانے کے لیے موزوں سمجھتا ہے۔ اس حوالے سے واضح قانونی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں۔ کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز بھی بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اپنے جسم کو وضو سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے تاکہ نماز ادا کی جائے۔ تیمم کی مدد سے بھی اپنے آپ کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جسم کی پاکیزگی ہوگی تو دماغ، دل کی پاکیزگی کا سامان پیدا ہوگا، یوں روح کو آفاقی بالیدگی میسر آئے گی۔ یہ صورت ہمیں واضح کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیں۔ اس پر قائم رہ کر ہی انسان شیطان کے ایک دوسرے کے خلاف دشمنی والے حربے سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، جو اس کو نشہ آور چیزوں میں انوالو کر کے اور جوا جیسی قباحت میں مبتلا کر کے نفرت اور دشمنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یوں وہ اللہ کی یاد اور
روٹین کی نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ حابیل اور قابیل کے واقعہ سے بھی ہم یہی لرن کرتے ہیں کہ کس طرح شیطان کے ہتھ کنڈوں میں قابیل آ گیا، اس نے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا، اور یہ بیسیکلی حسد کی وجہ سے ہوا کہ شیطان نے قابیل کے ذہن میں حابیل کے حوالے سے حسد ڈال دیا، خاص طور پر اس وقت جب اللہ کے ہاں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، کیونکہ وہ بڑی حسن نیت سے کر رہا تھا، جبکہ قابیل کی بدنیتی تھی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حابیل نے صبر سے کام لیا۔ یوں ہم اللہ کی نظر میں تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیطان کی شیطانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا کر رکھیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے، مگر انہوں نے قدر نہیں کی۔ یوشع اور کالب کے کردار سے ان کی موسیٰ اور اس کے رب سے وفاشاری ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں جب بنی اسرائیل ہمت ہار بیٹھے اور کہنے لگے کہ موسیٰ اور اس کے رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، قرآن نے یہاں بزدلوں کے اندر کے بہادروں اور مردوں کے اندر کے زندوں کو اس لیے نمایاں کیا ہے کہ ہم سبق لیں۔ وہ قابل تحسین ہستیاں ہیں جو مردوں کو زندگی بخشتی ہیں، اگرچہ اسی راہ میں اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یوں انسانیت کا احترام ہم پر فرض ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یوں انسانیت کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس کی اگر گہرائی میں تفسیر کریں تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا ایسے ہی ہے جیسے کہ سب انسانوں کو ہم مشترکہ طور پر تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اسلامی سزاؤں میں انصاف کی حکمت کے ساتھ ساتھ عبرت پکڑنے کی حکمت بھی شامل ہے، لیکن ان سزاؤں کے اطلاق اور واقعات کے سیاق و سباق کا تعین کرنے میں بھی نہایت اعلیٰ پائے کی دانشمندی درکار ہوتی ہے۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، یقیناً وہی ظالم ہیں۔ مقتولین کے لواحقین کے لیے ترغیب ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دیں، تو ان کی یہ نیکی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ قتل جیسے گمبھیر جرم کے لیے بھی معافی کی ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے۔ یہاں پھر انسانیت کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ صورت ہمارے لیے ایک اور اہم نوید دیتی ہے کہ توبہ کرنے پر سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی آسمانی بادشاہت میں اس صورت کو المنقدہ دی سیویئرز کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اس کے فالورز کو عذاب کے فرشتوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ہم اپنی روحانی کمزوریوں پر بھرپور طریقے سے قابو پا سکتے ہیں اگر ہم مستقل استغفار کرتے رہیں۔ فرمایا، ابو ذر نے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک ایک ہی آیت، جو کہ اس سورت کی آیت نمبر 118 ہے، بار بار پڑھی اور پھر پڑھ کر رکوع اور سجدہ کیا۔ صبح ابو ذر نے پوچھا کہ اے پیارے پیغمبر،
رات بھر یہی آیت تلاوت کرتے رہے. فرمایا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے حق شفاعت عطا فرما دیا ہے. آیت نمبر 118 کچھ یوں ہے: ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے گا تو تو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے. یوں سورت کا اختتام خدا کی تمام چیزوں پر حاکمیت اور طاقت سے ہوتا ہے. آئیں سر تسلیم خم کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.